ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں چپ، تو اور شور ہوگا. پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا، اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے، خاموش چپ رہیے. لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل، جیسے بندوق، جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب. برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا. میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی.